سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ خدا نے بنایا ہے تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ عظیم بھائی، یہ جو سوال ہے آپ کو ہر ملحدین کے ہر فورم پر جو ہے نا جگمگاتا ہوا ملے گا. جی تو یہ جناب، سوال ان کا ہے. بڑا سوال ہے ان کے آگے یہ، کیونکہ ایک بات ان پر جب واضح ہو جاتی ہے کہ ہاں یار یہ بات تو سائنس بنا رہی ہے کہ اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے اور بنانے والا ہے، جو بھی آج بھی ریزنس پیش ہوئے ہیں پہلے بھی، تو وہ کہتے ہیں اچھا بچوں ذرا ہم اب جو ہے نا پلٹ کے وار کرتے ہیں، تو سب کو اگر اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا، خدا کو کس نے بنایا؟ تو یہ سمجھ کے جو ہے نا ہر بندہ اپنے آپ کو الپچینو اور امیتابھ سمجھ رہا ہوتا ہے. بڑی زبردست جو ہے نا وہ توپ چلا دی ہے. حقیقت وہی ہے جو آپ نے اشارہ بھی کیا کہ جب آپ مخلوق کو خالق کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس طرح کی غلط فہمیاں یا اس طریقے کی لاجیکل امپاسبلٹیز اور کانٹروڈکشنز جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں، یہ بات جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ہم پر پوری طرح سے عقل اور شہادت سے ثابت ہے کہ ہم سب کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، تو ہم یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ یہ ہم اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ہم نے مادے پہ تحقیق کی. اگین، جو میں نے سائنس کا میدان بتایا کہ ہم مادی چیزوں پہ تحقیق کر رہے ہیں، اس کے ہم نے کچھ قوانین دریافت کیے، اس کی ہم نے ہسٹری پڑھی، ہم نے بگ بینگ کے اندر بھی ہوتی ہوئی تمام چیزیں دیکھی کہ بھائی کس طریقے سے فوٹون ریپیل کر رہے ہیں، کس طرح گریوٹی کھینچ رہی ہے، ٹھیک ہے، کس طرح کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے. ان سب چیزوں سے، ان مشاہدات سے جو ہم نے اس مادے کے اوپر کر کے دیکھے، اس نتیجے کو قطعی طور پہ قائم کر لیا کہ ہر وہ چیز جو مادے سے بنی ہے، یہ میں انورٹڈ کاماز میں لکھ رہا ہوں، ہر وہ چیز جو مادے سے بنی ہے یا مادے سے متعلق ہے، یعنی آپ جانتے ہیں لا آف کنزرویشن آف انرجی کہ یہ انٹرچینجبل ہے، انرجی اور مادہ جو ہے، میٹر اور انرجی ایک دوسرے میں چینج ہوتے ہیں، یا تھرمو ڈائنامکس کے انرجی کین نیدر بی کریٹڈ نور اٹ کین بی ڈسٹروئڈ. ٹھیک ہے، تو یہ جو مادے پہ تحقیق ہے، اس نے آپ کو آخری درجے میں اس جگہ پر مطمئن کر دیا کہ آپ ایک سائنسدان ہو کر بھی یہی بات کہہ سکتے ہیں، آپ ایک فلسفی ہو کر بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں، آپ ایک مذہبی ہو کے بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں، آپ ایک ملحد ہو کے بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہر شے جو ہمارے ارد گرد موجود ہے اس کا کہیں سے کسی نے آغاز کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کس کے اوپر ہم نے ریسرچ کر کے قائم کیا؟ مادے پہ. خدا کیا مادہ ہے؟ یہ وہ سوال ہے. ٹھیک ہے، اگر کہ خدا مادی وجود ہے تو یہ آرگیومنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے کہ پھر تو خدا کو بھی کسی نے بنایا ہوگا. لیکن اگر خدا مادہ نہیں ہے، اور جو کہ ہمارے جتنے بھی مذہبی صحائف ہیں، پھر میں بات کر رہا ہوں کہ صرف قرآن حکیم ہی نہیں، جو بھی آپ الہامی صحائف، خاص طور پہ ابراہیمی روایت، بلکہ ویدک میں بھی اگر آپ رگ وید، یجروید وغیرہ کو دیکھتے ہیں، اپنشد کو دیکھتے ہیں، آپ پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خدا کو مادہ نہیں کہا جا رہا. ٹھیک ہے، وہ بالا تر ہے. قرآن مجید میں تو کہہ دیا نا کہ اس کی ذات کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، تم مثال سے بھی نہیں اس کی سمجھ سکتے. تو یہ کس کی چیز کی مثال نہیں ہوتی؟ کون سی ایسی مادی چیز ہے جس کی ہم کوئی مثال نہیں دے سکتے؟ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آرنلڈ شوارزنیگر سے جو ہے نا وہ 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے اللہ میں، معاذ اللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی مثال نہیں دے سکتے، کوئی کمپیریزن نہیں دے سکتے. ہم صفاتی تعارف تو حاصل کر لیتے ہیں، وہ بھی اللہ نے اس کا کچھ پرتاؤ ہمارے اندر رکھ دیا ہے کہ اللہ الرحیم ہے تو تھوڑی سی رحمت ہم میں بھی، ہم رحم کرتے ہیں لوگوں پہ. ٹھیک ہے، اللہ المنتقم ہے تو ہم میں سے بھی انسان انتقام لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ہم اس کو صفاتی طور پہ اس کا کچھ تعارف حاصل کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ کیا وہ مادہ نہیں ہے؟ کیا وہ محدود ہے؟ نہیں ہے، لامحدود ہے. تو ہر اس قانون کا اطلاق جو کہ آپ نے مادے پہ ریسرچ کر کے قائم کیا ہے، اس کا اطلاق مادی چیزوں پہ تو ہو سکتا ہے، غیر مادی پر یا مابعد الطبیعات پر اس کے اطلاق کرنا اور اس پہ اصرار کرنا یہ بہت ہی بڑی حماقت ہے. تو ہم پر یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مادی کائنات بہرحال کسی نے بنائی. چلیے، لیکن اس کو بنانے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو لازمی طور پہ غیر مادی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے ہماری بہن نے وہ کاسمولوجیکل آرگیومنٹ میں بتایا کہ اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ خود ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہو. آپ جانتے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہی بگ بینگ سے ہوا. بگ بینگ سے پہلے ٹائم ہی موجود نہیں ہے، جو یعنی سائنسدانوں کا ایک موقع پہ وہ کہ اسٹرنگ تھیوری میں اس کو ریفیوٹ کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جو ابھی جو ایک مقبول نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ ٹائم کا آغاز ہی اس وقت ہوا اس میں. تو اللہ جو ہے وہ ٹائم اور اسپیس کی باؤنڈری سے آزاد ہے. تو اور کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو مادے کے علاوہ بھی ہو؟ سائنسدان اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے ابھی تک نہیں پائی ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ جس طرح میں نے کہہ دیا کہ لاجیکل امپاسبلٹی نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اٹ میک سینس. جس طرح میٹر کی چیزیں، تو ہم کہیں جائیں اور ہمیں کچھ ایسی چیز مل جائے جو میٹر کی پراپرٹیز نہ رکھتی ہو، بالکل الگ ہو، تو یہ بالکل ممکن ہے. ابھی ہمارا مشاہدہ
वहां तक नहीं पहुंचा है। तो अगेन वो उस आजिज़ी का एहसास करते हैं। और खुदा का जो तारुफ हमें इलामी किताबों से मिला है वो है ही कि भाई वो मादी कायनात का मामला नहीं है। आप जानते हैं कि गैर मादी तो छोड़िए, माबादुल तबियात के मादी के अंदर जो है वो इतना हंगामा बरपा है साइंस की दुनिया में कि रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को आपस में कैसे एक मिलाकर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पेश की जा सके। दोनों बिल्कुल अलग चीज हैं। यानी जब जब साइंसदानों ने क्वांटम के अंदर उतर के देखा है, यानी बजाय इसके कि वो छोटे से बड़े की जानिब जाते, बड़े से छोटे की जानिब आए, यानी एटम में उतरे हैं, एटम से उस वाइब्रेशंस तक गए, ठीक है, तो वो एक अलग कायनात नजर आ रही है। उन्हें नजर आ रहा है कि मादा तो खुद सोच रहा है, चीजें हो रही हैं, मुख्तलिफ वो रवैये अपना रहा है उस चीज के अंदर। तो वो जो तमाम है, तो उनको आपस में नक्की करना है, जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है, जिसपे काम करते करते आइंस्टाइन दुनिया से रुखसत हो गया, जिससे जो है वो बड़े बड़े साइंसदान जो है वो यही बनाते हुए चले गए कि भाई किसी सूरत जो है ना वो हमें हासिल हो जाए। स्टीफन हॉकिंग के ऊपर एक जो मूवी बनाई है हॉलीवुड ने, उसका नाम ही थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग क्या है? हर चीज की एक थ्योरी आ जाए, और वो उससे क्या मुराद है कि क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी आपस में मिल सकें, एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर सकें, लेकिन ये नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं यार यहाँ एक अलग दुनियावाद लग रही है, यहाँ एक अलग दुनियावाद लग रही है। तो ये तो मैटर में हाल है हमारे का, और बात हम कर रहे हैं माँ बाबू तबियत की। तो ये वो मुगालता है जिससे जो है ना लोग एक गलत चीज का इतलाक जो है वो खुदा की ताकत पे करने की कोशिश करते हैं। ये ना सिर्फ लॉजिक के खिलाफ है, मजहब के खिलाफ है, मुकदमे के खिलाफ है, बल्कि ये साइंस के भी खिलाफ है। और ये अजीम भाई फ़लसफ़ा और इल्मुल कलाम के उसूल के भी खिलाफ है। उसमें एक मुसल्लमा कायदा है कि तसलसल बातिल है। तो उसमें अगर ये कहेंगे कि खुदा को किसने बनाया, तो किसी जो चीज़ क्रिएट हुई है तो उसका कोई क्रिएटर है, तो फिर हम ये सवाल होगा जिसने खुदा को बनाया तो उसको किसने बनाया। तो एक सवाल है जो चलता चला जाएगा। तो इसलिए ये सवाल ही बातिल है कि हम ये कहें कि नहीं अल्लाह को फिर किसने बनाया। तो ये सवाल तसलसल बातिल है। बिल्कुल ये एक चीज रिफ्यूट ये भी होती है कि लोग ये भी कहने लगते हैं बाद, बल्कि आपको जान के शायद एक इजाफा भी हो कि रिचर्ड डॉकिंस साहब भी एक जमाने में यही बात कह रहे थे कि क्या मालूम कोई एलियंस आए हों, ठीक है, और उन्होंने क्लोनिंग करके यहाँ इंसान बना दिए उसमें। तो वही वाला आपका वाला सवाल कि अगर एलियंस भी आए हैं तो एलियंस जो है वो खुद भी जो है उनका फिर किसने क्रिएटर किया? क्योंकि अगर आप मादा मान रहे हैं, आप मादी कायनात के अंदर एलियंस को मानते हैं, जो आप हयात ढूंढ रहे हैं मार्स के ऊपर सारा कुछ करके, तो वो सवाल बाकी रहेगा। ये सवाल खत्म ही उस वक्त होगा जब आप ये तस्लीम कर लें कि जिसको खालिक आप तस्लीम कर रहे हैं वो टाइम और स्पेस और इन असूलों से मावरा है जो आपने मादे के दरियाफ्त किया।